بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں بیان کروں گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق انبیاء علیہ السلام کی بشارتیں، انشاءاللہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی تھی کہ عربوں میں انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرما، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کرتے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا یوں تذکرہ فرمایا۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 129 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ہمارے رب، اور ان لوگوں کے لیے انہی میں سے ایک رسول بھیج، وہ ان کے سامنے تیری آیتیں تلاوت کرے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور انہیں پاک کرے، بے شک تو ہی غالب خوب حکمت والا ہے۔ بہرحال قرآن حکیم ہمیں بتاتا ہے کہ پہلے انبیاء پر نازل کردہ آسمانی کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بارے میں بشارتیں نازل فرمائیں، جیسا کہ سورہ الاعراف آیت نمبر 157 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی وہ لوگ جو اس رسول امی نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں جس کا ذکر وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا پاتے ہیں۔ بہرحال عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت دی، جس کا قرآن حکیم نے یوں تذکرہ کیا ہے۔ سورہ الصف آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا، اے بنی اسرائیل، بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، تصدیق کرنے والا ہوں اس کتاب تورات کی جو مجھ سے پہلے ہے، اور ایک رسول کی بشارت دینے والا ہوں، وہ میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ پھر جب وہ رسول ان کے پاس کھلی نشانیوں کے ساتھ آیا تو وہ بولے، یہ تو کھلا جادو ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بارے میں بتا دیا تھا اور انہیں حکم دیا تھا کہ اپنی اپنی امتوں کو بھی یہ بات بتا دیں کہ اگر وہ آخری نبی ان کی زندگی میں مبعوث ہو جائے تو اس پر ایمان لانا اور اس کے نقش قدم پر چلنا ان کے لیے ضروری ہے، جیسا کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 81 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور یاد کرو جب اللہ نے تمام نبیوں سے عہد لیا تھا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے اور جو اس کتاب کی تصدیق کرتا ہو جو تمہارے پاس ہے تو تمہیں اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تم اقرار کرتے ہو اور اس پر میرا عہد قبول کرتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم نے اقرار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو تم گواہ رہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ بہرحال شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ متواتر روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ اہل کتاب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان صفات کی وجہ سے پہچانتے تھے جو پہلی کتابوں میں مرکوز تھیں۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ وہ بات بھی کئی واسطوں سے معلوم ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے انبیاء نے آپ کے بارے میں بشارت دی تھی۔ مثلاً وہ کتب جو آج اہل کتاب کے پاس موجود ہے ان میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے، اور جن لوگوں نے ان قدیم کتب کو دیکھا پھر وہ مسلمان ہوئے یا نہ ہوئے، انہوں نے بھی بتایا کہ ان کتب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ موجود تھا۔ اور انصار سے یہ بات تواتر کے ساتھ منقول ہے کہ اہل کتاب یعنی یہودی جو ان کے ہمسائے تھے انہیں بتایا کرتے تھے کہ وہ نبی مبعوث ہونے والا ہے،
وہ اللہ کا رسول ہوگا، اس کا ذکر ان کی کتاب میں موجود ہے۔ وہ بتایا کرتے تھے کہ ہم اس رسول کا انتظار کر رہے ہیں، اور یہی بات انصار کے قبول اسلام کا اہم سبب بنی۔ جب انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو وہ فوراً ایمان لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ مسند احمد کی حدیث ہے، بدری صحابی سیدنا سلمہ بن سلامہ بن وقش رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ بنو عبد الاشل کے علاقے میں ہمارا ایک یہودی پڑوسی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ وہ اپنے گھر سے نکل کر بنو عبد الاشل کی مجلس میں آ بیٹھا۔ سلمہ بن سلامہ کہتے ہیں کہ میں اس مجلس کے تمام افراد سے کم عمر تھا اور میں ایک چادر اوڑھے صحن میں لیٹا ہوا تھا کہ اس یہودی نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے، قیامت کے آنے، اعمال کے حساب ہونے، نیز میزان اور جنت و جہنم کا تذکرہ کیا۔ اس کے مخاطب سب کے سب مشرک اور بت پرست تھے۔ ان کا یہ عقیدہ نہ تھا کہ مرنے کے بعد پھر سے زندگی ہوگی۔ تب انہوں نے اس یہودی سے کہا، اے فلاں، تیرا ستیہ ناس ہو، کیا تو سمجھتا ہے کہ مرنے کے بعد پھر سے لوگوں کو ایک ایسے جہاں میں دوبارہ زندہ کیا جائے گا جہاں جنت بھی ہوگی اور جہنم بھی؟ وہاں لوگوں کو ان کے اعمال کی جزا و سزا دی جائے گی؟ یہودی نے کہا، ہاں، اس ذات کی قسم جس ذات کے نام پر حلف اٹھایا جاتا ہے، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ کل قیامت کے دن مجھے اس جہنم سے نجات مل جائے، اور اس کے بدلے میں بے شک مجھے اس دنیا میں ایک بہت بڑا تنور تیار کر کے اس میں آگ دہکا کر مجھے اس میں ڈال کر بند کر دیا جائے۔ سب نے تعجب سے پوچھا، تم نے جو باتیں بتائی ہیں ان کی کیا نشانیاں ہیں؟ اس نے مکہ اور یمن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس علاقے سے ایک نبی مابعوث ہوگا۔ سب نے پوچھا، ہم کب اسے دیکھیں گے؟ یہودی نے میری جانب دیکھا، میں ان سب سے کم عمر تھا، اور کہا کہ اگر اس بچے نے اپنی پوری عمر پائی تو ضرور اسے پائے گا۔ سلمہ بن سلامہ کہتے ہیں کہ شب و روز گزرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول بھیج دیا۔ آپ اس وقت ہم میں موجود ہیں، ہم آپ علیہ السلام پر ایمان لا چکے ہیں، مگر اس یہودی نے ظلم و حسد کا راستہ اختیار کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ ہم نے اس سے پوچھا، اے فلاں، تو برباد ہو، کیا تو نے ہم سے اس نبی کے بارے میں یہ باتیں نہیں کہی تھی؟ اس نے کہا، ہاں کہی تھی، لیکن ہم اس نبی پر ایمان نہیں لا سکتے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ تورات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہی اوصاف بیان کیے گئے ہیں جو قرآن حکیم میں مرکوز ہیں۔ تورات میں ہے کہ اے نبی، ہم نے آپ کو شاہد، مبشر، نذیر اور ناخواندہ لوگوں کا محافظ بنا کر بھیجا ہے۔ تو میرا بندہ اور رسول ہے، میں نے تیرا نام متوکل رکھا ہے۔ نہ تو بد زبان ہے، نہ تنخو، نہ بازاروں میں چلانے والا، اور نہ برائی کا بدلہ برائی کے ساتھ دینے والا، بلکہ معاف اور درگزر کرنے والا ہے۔ جب تک وہ نبی راہ حق سے بھٹکی ہوئی ملت ابراہیم کو راہ راست پر نہیں لے آتا، وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کر لیتے، وہ نبی جب تک بصیرت سے محروم آنکھوں، سماعت سے عاری کانوں اور غور و فکر سے بہراور دلوں کو کھول نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ اسے اپنے پاس واپس نہیں بلائے گا۔ حضرت کعب حبار رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خود تورات میں یہ لکھا ہوا دیکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جو نہ بد زبان ہیں، نہ تنخو، نہ بازاروں میں چلانے والے، اور نہ برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے، بلکہ وہ معاف
اور درگزر کرنے والے ہیں۔ اس کی امت خوگر حمد ہوگی، وہ ہر حال میں اللہ کی حمد بیان کریں گے، ہر بلند جگہ پر اللہ اکبر کہیں گے، نصف پنڈلی تک اپنی چادریں رکھیں گے، اپنے اعضاء کو پاک و صاف رکھیں گے، نماز اور جہاد میں ان کی صف بندی یکساں ہوں گی، آسمان کی فضاؤں میں ان کی اذان گونجے گی، آدھی رات کے وقت وہ ذکر الہی کریں گے اور ان کے منہ سے نکلنے والی آواز شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ کی طرح ہوں گی۔ مکہ اس نبی کی جائے ولادت ہے، یعنی طابہ، مدینہ طیبہ کی طرف وہ ہجرت کرے گا اور شام کے علاقے میں اس کی حکمرانی ہوگی۔ اور یہ تھا ایک مختصر سا بیان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق انبیاء علیہ السلام کی بشارتیں۔